تاریخ میں کچھ تعمیرات ایسی ہیں جو اپنی شہرت کی وجہ سے امر ہو جاتی ہیں، لیکن شاید ہی کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل یعنی ٹیمپل سے زیادہ پراسرار ہو۔ یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کی شان و شوکت کے قصے تو ہر جگہ ہیں، لیکن آج اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے معمے کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کی کہانی نہیں، یہ تاریخ، عقیدے اور ایک ایسے راز کی کہانی ہے جو آج تک کوئی حل نہیں کر پایا۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس پوری داستان کے مرکز میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک ایسی شخصیت جن کا مقام تاریخ اور مذہب دونوں میں بہت منفرد ہے۔ ان کی شناخت کو سمجھنا اس ہیکل کے راز کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہاں ہمیں اس کہانی کے دو بہت اہم زاویے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے اسلامی روایت جس میں حضرت سلیمان ایک نبی ہیں جنہیں اللہ نے معجزاتی طاقتیں دی تھیں۔ وہ ہواؤں کا رخ موڑ سکتے تھے، جانوروں سے بات کر سکتے تھے، اور یہاں تک کہ جنات بھی ان کے حکم کے پابند تھے۔ دوسری طرف بائبلی روایت میں وہ ایک بے مثال دانش مند بادشاہ کے طور پر جانے جاتے ہیں جن کی حکمت اور دولت کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان کا دور حکومت ایک سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے عظیم بادشاہ نے آخر کیسی عمارت تعمیر کروائی ہوگی؟ اس کا جواب ہمیں پرانی تحریروں اور مقدس کتابوں میں ملتا ہے جو اس کی ڈیزائن کی ایک جھلک دکھاتی ہیں۔ ان تحریروں کو پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ صرف کوئی عام عبادت گاہ نہیں تھی۔ اس کا ڈیزائن، اس کی ساخت، سب کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں الہی اور دنیاوی حقیقتیں ایک ہو جاتی تھیں۔ ذرا اس کی شان و شوکت کا تصور تو کیجئے، بڑی بڑی چٹانوں جیسی بنیادیں، دیواروں پر پودوں اور فرشتوں کی اتنی باریک نقش و نگاری کہ عقل دنگ رہ جائے، اور ہر طرف خالص سونے کا استعمال۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا ڈیزائن اتنا متوازن اور منظم تھا کہ وہ خود کائنات کے کسی اصول کی عکاسی کرتا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی، اتنی شاندار عمارت اتنی جلدی آخر بنی کیسے؟ اور یہیں سے کہانی کا سب سے حیران کن اور پراسرار باب شروع ہوتا ہے، یعنی جنات کی شمولیت کا ذکر۔ قرآن پاک کی یہ آیت بالکل واضح طور پر بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان کی فوج میں جنات بھی شامل تھے جو ان کے لیے بڑے بڑے تعمیراتی کام کرتے تھے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس ہیکل کو صرف ایک تعمیراتی شاہکار سے بڑھا کر ایک معجزے کا درجہ دے دیتا ہے۔ تو اب یہاں ایک گہرا سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا جنات کی اس تعمیر کو ایک لفظی حقیقت کے طور پر مانا جائے، یا پھر یہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ ہے، ایک استعارہ ہے؟ اس بارے میں دو بڑے نظریات ہیں۔ پہلا تو ہے لفظی تشریح کا، جس کے مطابق یہ ایک کھلا معجزہ تھا جو حضرت سلیمان کو اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت کا ثبوت ہے۔ لیکن ایک دوسری استعاراتی تشریح بھی ہے۔ اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جنات کا لفظ کسی بہت ہی ماہر غیر ملکی قوم جیسے اس دور کے مشہور فینیشین معماروں یا شاید کسی ایسی گمشدہ ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہو جو آج ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اچھا، مقدس کتابوں اور روایات سے نکل کر اب ہم آتے ہیں ٹھوس شواہد کی دنیا میں، اور سچ پوچھیں تو یہیں آ کر یہ معمہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے ہیکل کو 586 قبل مسیح میں باولیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ پھر اسی جگہ پر دوسرا ہیکل تعمیر ہوا جسے 70 عیسوی میں رومیوں نے گرا دیا۔ آج یہ جگہ، جسے ٹیمپل ماؤنٹ یا حرم الشریف کہا جاتا ہے، دنیا کے حساس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر آثار قدیمہ کی کھدائی تقریباً ناممکن ہے۔ تو اتنی تحقیق، اتنی روایات اور اتنی شہرت کے بعد آج تک آثار قدیمہ کے ماہرین کو حضرت سلیمان کے بنائے ہوئے اصل ہیکل کا کیا ثبوت ملا ہے؟ جواب ہے صفر۔ ایک بھی تصدیق شدہ پتھر نہیں، ایک بھی ستون نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ جو مکمل خاموشی ہے نا، یہی اس کہانی کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو اگر ہیکل سلیمانی مادی طور پر موجود نہیں، تو پھر یہ ہزاروں سال سے انسانی سوچ اور تخیل میں زندہ کیسے ہے؟ شاید اس کی اصل اہمیت اس کے پتھروں میں تھی ہی نہیں۔ اس کی اصل میراث علامتی ہے۔ یہ ہیکل خدائی رہنمائی اور روحانی مرکز کی ایک علامت ہے۔ اس کی تباہی میں ایک بہت گہرا سبق ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت اور شان و شوکت بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل قدر مادی چیزوں میں نہیں بلکہ ان روحانی اصولوں میں ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ تو بالآخر ہیکل سلیمانی کی داستان عقیدے اور ٹھوس ثبوت کی تلاش کے درمیان آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ایمان اور روایات کی مضبوط بنیاد ہے، تو دوسری طرف آثار قدیمہ کی ایک پراسرار خاموشی۔
اس پورے تجزیے کے آخر میں آئیے اس معمے کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہیکل سلیمانی کی اصل طاقت اس کی دیواروں میں نہیں بلکہ اس کے کھو جانے میں ہے؟ کیونکہ جب کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو وہ ایک خالی کینوس بن جاتی ہے جس پر ہر دور کے لوگ اپنے عقیدے، اپنی امیدیں اور اپنے تخیل کے رنگ بھرتے ہیں۔ شاید اس کا غائب رہنا ہی اسے ہمیشہ زندہ رکھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔